نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے تمام مسلمان بھائیوں کو، بزرگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پیارے دوستو، آج کا جو عمل ہے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے، ان حضرات کے لیے ہے جن کے رشتوں کی پریشانی ہے، رشتوں کے معاملات ہیں، ان حضرات کے لیے یہ پیارا سا عمل ہے۔ اور جو بھی بھائی رشتے کے معاملات میں پریشان ہے، اس کا اپنا رشتہ نہیں ہوتا، کوئی بہن ہے، کوئی ایسی ماں ہے جس کی بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ نہیں ہوتا، تو ان حضرات کے لیے ایک پیارا سا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ پیارے دوستو، آج کا جو عمل ہے، آج کا جو وظیفہ ہے، قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام سورت یاسین ہے۔ قرآن پاک کا دل، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے۔ سورت یاسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورت یاسین قرآن کا دل ہے، بہت بڑی فضیلت والی، بہت بڑی برکت والی سورت ہے۔ اسی سورت کی ایک آیات مبارکہ ہے جس کو آپ حضرات نے پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، اس کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ اگر کوئی میری بہن اس وظیفے کو کرنا چاہتی ہے کر سکتی ہے، اگر کوئی بھائی کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، اگر کوئی ماں کرنا چاہتی ہے اپنی بیٹی کے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے، تو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ تمام حضرات سے میری التماس ہے، جو میرے بھائی ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، ان تمام سے میری گزارش ہے کہ خدا را نماز کی پابندی کیا کریں۔ ان ماؤں سے، بہنوں سے میری گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کیا کریں۔ جب ہم نماز کی پابندی کریں گے تو ہمارے سارے معاملات جو ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ٹھیک فرما دیں گے۔ رشتوں کے معاملات ہیں، رزق کی پریشانی ہے، بیماری ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، تو نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رشتوں کے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں، ناچاکیاں ختم ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے نماز کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جن گھروں میں نماز اور قرآن ہے تو وہ گھر پرامن ہیں، ان گھروں میں کوئی فساد نہیں ہے، کوئی جھگڑے نہیں ہیں۔ جن گھروں میں نماز نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی، سارا دن بےہودگی ہوتی ہے، گانے بجانے، ٹیلی ویژن، جن گھروں میں یہ چیزیں چلتی ہیں تو ان گھروں میں فساد بھی ہوتے ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، ناچاکیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، رشتے ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے بعد تشہد کی شکل میں مصلی کے اوپر بیٹھ جائیں، جس جگہ نماز پڑھی ہے اسی جگہ بیٹھ جائیں۔ آپ نے اس قرآن پاک کی سورت یاسین کی اس آیات مبارکہ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور یقین کے ساتھ اس سورت کی اس آیات مبارکہ کو پڑھیں۔
पुख्ते यकीन के साथ पढ़ें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके रिश्तों के मामलात ख़त्म, जो परेशानियां हैं ख़त्म हो जाएंगी। वो आयात मुबारका कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। इस आयात मुबारका को आपने 41 मरतबा पढ़ना है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। इस आयात मुबारका को सही तरीके के साथ तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है। 41 मरतबा पढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर अल्लाह तबारक व तआला से अपने लिए दुआ मांगनी है। जहाँ आप रिश्ता करना चाहते हैं, जहाँ आप निकाह करना चाहते हैं, अल्लाह से दुआ मांगें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत के तिलावत की बरकत से आपका जहाँ रिश्ता करना चाहते हैं ज़रूर हो जाए। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह को कुदरत है। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं ना, कुन, कि हम इरादा करते हैं चीज़ हो जाती है, काम हो जाता है। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात जब भी इस वजीफ़े को करेंगे तो अल्लाह की रहमत और अल्लाह की मदद होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जितना लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन तमाम को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जितना मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उन तमाम की मग़फ़िरत फरमाए। प्यारे दोस्तों, अपनी दुआओं में याद रखना। वस्सलाम।